چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ایوان اقبال لاہور میں ورکرز سے کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بس شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک منٹ خاموشی خاموشی خاموشی۔ اچھا جی، میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے، اس لیے بس اب آپ نے میری بات سنی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں۔ میں نے اپنے 26 سالوں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں۔ دوسری بات، بس سنیں، 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا، کل 27ویں رمضان ہے۔ 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا۔ تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے۔ آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں، آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے، اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا، میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل۔ ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے۔ آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے کل۔ سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی، اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو، جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے
اندر شعور پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی ہوئے بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. اور وہ پیغام کیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. یہ بوٹ پالشر کے یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ، ان کی جائیداد، بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے. فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے، اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فارن پالیسی، ان کے مفادات کے لیے. ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی، ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا. 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں. ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے، اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فارن پالیسی کے لیے، فائدے کے لیے. اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی، جو سازش ہوئی، یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فارن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے، میرے لوگوں کے فائدے کے لیے. میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا. اس لیے سازش ہوئی. اور سنیں، ایک منٹ سنو، ایک منٹ دیکھو، سنو. اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننا جو میں نے آپ کو پیغام دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں، سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا. اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی، اس کے اندر
यहां के मीर जाफर और मीर सादिक को साथ बुलाया। और ये भी बताना है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आगे से किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ जो धमकी मिलेगी वो खड़ा नहीं होगा, वो भी घुटने टेक देगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये मुल्क की हकीकी आजादी की जंग है और आपने गली गली लोगों को बताना है कि ये कामयाब हो गया, आगे से ये मुल्क हमेशा गुलामी करेगा, क्योंकि ये सारे चोरों के जो खानदान हैं वो सारे गुलामी करेंगे, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये अपने मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। और दूसरी चीज हम अब दूसरी चीज बस दूसरी चीज ये जो आपने बतानी है लोगों को कि ये वो दो खानदान हैं जिनके साथ ये मुल्क की हुक्मरानी करते रहे। इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं इनके दौर के बने हुए हैं। इनको पहले जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के प्रेशर में एनआरओ दिया। अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीजा राइस वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने मुशर्रफ और बेनजीर के बीच में समझौता करवाया, उन्होंने एनआरओ दिलवाया था। उस एनआरओ की वजह से जो लूट मार हुई इनके 10 सालों में 8 से 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। इस मुल्क का कर्जा जो मुशर्रफ के दौर में कितना था और इनके दौर में कितना था? मुशर्रफ के दौर में बैरूनी कर्जा ये 2 या 3 अरब डॉलर बढ़ा। इनके दौर में 50 अरब डॉलर से ऊपर कर्जा बढ़ा, जिसकी हमारी हुकूमत को उसका सारा बोझ हमारी हुकूमत को उठाना पड़ा। और इन्होंने जो लूटमार की और केसेस बने, अब ये एनआरओ 2 लेने का सोच रहे हैं। अब ये आएंगे वापस। पहली चीज, शहबाज शरीफ के ऊपर एफआईए के 16 अरब रुपए के कर्जे हैं, करप्शन का केस है 16 अरब का। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ऐवान इकबाल लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। कल शब दुआ का ऐलान किया गया है।